ہلو ہلو ہلو. میری آواز صاف آ رہی ہے؟ بس تو آواز صاف آ رہی ہے آپ کو، تو آپ جلدی جلدی سب کو انفارم کر دیں. بہت اہم باتیں کرنی ہیں، بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ. اور جلدی سے وہ لوگ جوائن کر لیں اور انہیں بتا دیں کہ بھائی ٹک ٹاک لائیو بھائی کا پروگرام شروع ہو چکا ہے. بھائی لائن پر اپنے یہ جو ٹک ٹاک ان کا اکاؤنٹ ہے اس اکاؤنٹ پر لائیو آ چکے ہیں. شاباش شاباش، جلدی جلدی. اس دوران جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں میرے اکاؤنٹ کو، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو. دوسری درخواست یہ ہے، پتہ ایک ٹک ٹاک اکاؤنٹ کا پتہ @الطاف حسین @الطاف حسین _90 @الطاف حسین _90. تو آپ ملائیے گا تو آپ کو تفصیلات پتہ لگ جائیں گی. $3 پر منتھ، $36 پر ایئر. آپ کو بہت نئی نئی تاریخی اور بر وقت بدلتی ہوئی صورتحال کی اطلاعات میرے اس ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر آپ کو دستیاب ہوں گی، اور میں کسی وقت بھی بدلتی ہوئی صورتحال یا کسی بھی قسم کی کوئی ایسا واقعہ کہ جس کا فی الفور علم میں لانا ضروری ہو سب کے لیے، تو میں اپنے طے شدہ دن جو ہیں اس کے علاوہ بھی ہنگامی بنیاد پر آ جاتا ہوں. لہذا کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ سبسکرپشن کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں اور پاکستانی جو پاکستان سے باہر دنیا کے کسی بھی خطے میں آباد ہیں ان سب کو، اور پوری دنیا میں جو مجھے ٹک ٹاک لائیو کے ذریعے سن رہے ہیں انہیں، اور جو اس وقت میرے ٹک ٹاک لائیو پر اکاؤنٹ پر لائیو آ چکے ہیں ان کو، اور پیشگی نئے آنے والوں کو کی خدمت میں السلام علیکم. آداب عرض. سامعین اکرام، معزز خواتین و حضرات، آج 11 مئی
2025 کی تاریخ ہے، 11 مئی 2025، اتوار کا دن ہے، یعنی سنڈے، اور فکری نشستوں کا جو سلسلہ جاری ہے، تو آج فکری نشست کا جو نمبر ہے، یہ کون سیویں نشست ہے؟ تو آج 254 254ویں فکری نشست ہے، 254ویں فکری نشست ہے، اور اس کو اور آسانی سے سمجھ لیجئے کہ اسٹڈی سرکل نمبر 254، 254۔ معزز خواتین و حضرات، یقیناً تازہ ترین خطے کی وسط ایشیا، ساؤتھ ایشیا ریجن کی جو صورتحال ہے، ساؤتھ ایشیا ریجن میں خصوصاً پاکستان اور بھارت اور پاکستان کے درمیان ہونے والی جنگ، اس کے بارے میں کل بھی بات کی تھی میں نے بہت، اور آج بھی اہم باتیں بہت کرنی ہے، لیکن ان اپنی آج کی گفتگو کا آغاز موضوع پر آنے سے پہلے میں ایک بات آپ سب کے علم میں بہت ہی افسوسناک، انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ شاید آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ 2 روز پہلے یا 3 روز پہلے میں کسی کی عیادت کرنے اسپتال گیا تھا، اور وہ شخصیت جو تھیں، وہ جو نام ہے ان کا اس شخصیت کا، وہ ہے سید کلیم اللہ۔ سید کلیم اللہ۔ ان کی طبیعت کافی عرصے سے خراب تھی، لیکن جب میں ملاقات کرنے گیا تھا تو کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن پھر کل اچانک مجھے رات کو فون آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے گزشتہ رات۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو پھر میں نے تفصیلات معلوم کی تو معلوم یہ ہوا کہ جو سینے میں یعنی کہ پھیپڑوں میں پانی وغیرہ چلا گیا تھا، کیا ہوا تھا وہ، جس سے سانس بند ہو گئی اور پھر وہ ریکور نہیں کر سکے۔ بہرحال بہت افسوس ہوا۔ کلیم اللہ صاحب نے ایز اے آفس سیکریٹری جو ہے، انٹرنیشنل کے آفس سیکریٹری کے حیثیت سے دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں کلیم اللہ صاحب کے نام سے، اور کلیم اللہ صاحب کو بہت سے لوگ اپنے جو رابطہ کمیٹی یا کسی اور کو دل کی باتیں نہیں بتا سکتے تھے، وہ کلیم اللہ صاحب کو فون کر کے
کہ بھئی یہ بات ہے، آپ بھائی تک ہماری امانت پہنچا دیں، تو کلیم اللہ صاحب پھر مجھے یا تو خط لکھ کے بتا دیا کرتے تھے، یا پھر ملاقات میں کہ چند چیزیں ہیں جو بتانی ہیں تو مجھے بتا دیا کرتے تھے۔ تو اس طرح ساتھیوں کا اعتماد ان پر اور زیادہ ہوتا رہا، کیونکہ بات ان کے علاوہ جو ساتھی ہوتے تھے جو پیغام دیتے تھے کہ بھائی سے بات کرنی ہے، بھائی تک پیغام پہنچانا ہے، ان کا جواب ان تک پہنچ جاتا تھا، یا میں خود مناسب سمجھتا تھا احتیاطی تدابیروں کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں خود بھی فون کر لیا کرتا تھا۔ پورا آفس کی اسٹیشنری سامان اور مطلب جو ایک آفس کا سارا انتظام سنبھالنا، اور آپ جانتے ہیں کتنا بڑا انٹرنیشنل سیکریٹری کا آفس تھا جو اب ہمارے پاس ہم سے چھین لیا گیا ہے، چلا گیا ہم سے، ہمارے پاس سے۔ تو اتنا بڑا آفس کم از کم میں نے پاکستان کی کسی بھی ایسی سیاسی یا مذہبی جماعت جس کا بیرون ملک اوورسیز میں کسی بھی جگہ یونٹ ہو تو اس کا اتنا بڑا آفس انٹرنیشنل سیکریٹریٹ ہو، میں نے کم از کم نہیں دیکھا اپنی زندگی میں۔ تو اس کا انتظام سنبھالا کرتے تھے، بہت ہی نفیس خشک مزاج، یعنی خوش مزاج، کچھ بد مزاج لوگ ہوتے ہیں، بد تہذیبی سے بات کرتے ہیں، بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، کچھ لوگ تربیتاً اور فطرتاً بہت شائستہ خوش انداز میں گفتگو کرتے ہیں، شائستہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اپنائیت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ان تو سید کریم اللہ صاحب کا شمار ان میں لوگوں میں ہوتا ہے جن سے میں نے کم از کم کوئی ناراض آدمی ان سے نہیں دیکھا کہ کوئی ان کی کسی سے ناراضگی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اب کل میں یو کے تمام لوگوں کے، خصوصاً باقی پاکستان، ایم کیو ایم، اوورسیز، امریکہ، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا اور جرمنی، جہاں جہاں مطلب اوورسیز یونٹ ہیں، وہ تمام اپنے اپنے ہاں قرآن خوانی، فاتحہ خوانی کے اجتماعات رکھیں سال ثواب کے لیے کلیم اللہ صاحب کے۔ اور پاکستان میں جو ساتھی آپس میں سپارے تقسیم کر کے جو قرآن مجید ختم کر کے ان کی روح کو بخش سکتے ہیں وہ بھی کریں، کلمہ طیبہ ہے، دیگر آیات ہیں۔ اور یو کے لیے، یونائٹڈ کنگڈم میں رہنے والے جتنے ساتھی ہیں، خاص طور پر یو کے میں لندن، اور لندن سے قریب رہنے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ کل دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ساری مجبوریاں کہ کل جو ہے وہ چھٹی کا دن نہیں ہے، تو
لوگ ملازمت میں جائیں گے، لیکن یہ فیونرل کا معاملہ ہے، یہ نماز جنازہ کا مسئلہ ہے، تو اس میں ہمیں جانا اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کرنا ایم کیو ایم یو کے تمام یونٹوں کی ویسے بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور کوئی ایسا یو کے کا آدمی جو آفس آتا ہو ایسا ہے ہی نہیں کہ جو کلیم اللہ صاحب کو نہ جانتا ہو. تو میری یو کے تمام ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ میری اس اطلاع کو، اس بات کو کہ کل بروز پیر 12 مئی 2025 کو پیر کے دن، منڈے کے دن 1:30 بجے ان کی نماز جنازہ ہوگی، اور نماز جنازہ کے بعد پھر قبرستان تک ان کو لے جا کر وہاں ان کی تدفین کی جائے گی. تو میں مصطفیٰ عزیز آبادی کنوینر ایم کیو ایم سے گزارش کروں گا کہ وہ پورا پتہ بتائیں مسجد کا پوسٹ کوڈز کے ساتھ، اور پوسٹ کوڈ کے ساتھ وہ پتہ بتائیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگ کارکنان خود بھی فیملیز کو لے کے جائیے، کیونکہ کلیم اللہ صاحب کی پوری فیملی ہر ایم کیو ایم کے ہونے والے پروگرام کس وقت، جب ہم ایجویئر میں نہیں تھے، ہم کنزنگٹن میں تھے، تو وہاں پر جتنے اجلاس ہوتے تھے وہاں کے قریب قریب حالوں میں، تو وہاں پر بھی کلیم اللہ صاحب اور ان کی فیملی کی شرکت رہتی تھی. تو اچھا ہے جتنی زیادہ فیملیز جائیں، تو دکھ بانٹنے سے جس کو فرسٹ شاک پہنچتا ہے، اس کے شوق میں، اس کے دکھ میں، اس کی تکلیف میں، اس میں کمی واقع ہوتی ہے کہ اگر آج ہم سے کوئی تعزیت کر رہا ہے تو ہمارے باپ کی وجہ سے کر رہا ہے، تو سکون ملتا ہے انسان کو، اس کے غم میں کمی ہوتی ہے. تو میں مصطفیٰ عزیز آبادی سے کہوں گا کہ وہ مسجد کا نام اور پتہ یہ ایم کیو ایم یو کے لوگوں کو بتا دیں، اور جو براڈ پر سن رہے ہیں وہ جسے بتانا چاہیں. نیک کام جنازے میں شرکت، آپ کسی کے جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، کل کوئی آپ کے جنازے میں شرکت کرے گا. یہی اللہ کا نظام ہے. جی مصطفیٰ زبادی. جی آداب بھائی. جی بھائی، سب سے پہلے تو بھائی میں سب رابطہ کمیٹی کی ہاں، خالی یہی نہیں بلکہ کلیم اللہ صاحب کی فیملی جو ہے، جی اب دیکھیں نا، لوگ جانتے ہیں کوئی مظاہرہ لندن میں ہوا ہو، جب سے میں لندن میں آیا ہوں کوئی مظاہرہ ہوا ہو، جتنے مظاہرے ہوئے، سینکڑوں مظاہرے کیے ہم نے، سینکڑوں، کوئی مظاہرہ ایسا نہیں تھا جس میں ان کی فیملی شریک
बशमूल कलीम अल्लाह साहब के शरीक ना होती। बेशक बेशक। बल्कि भाई अब यहाँ यूके के एक सीनियर साथी आशिम भाई, इन्होंने तो यहाँ तक बताया कि कलीमुल्लाह साहब मरहूम 95 में अमेरिका तक में गए अपनी फैमिली को लेकर एमकेएम के एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत के लिए। हाँ, एहतजाजी मुजाहरे में यहाँ से शिरकत के लिए पूरी फैमिली के साथ अमेरिका में गए। वाशिंगटन में एक बहुत बड़ा मुजाहरा था, वाशिंगटन या न्यूयॉर्क, दोनों जगह में से कहीं बहुत बड़ा मुजाहरा था। अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने था या व्हाइट हाउस के सामने था, मुझे याद नहीं रहा है। जी जनाब। जी भाई। तो भाई मैं खुद भी भाई और सब प्राप्त कमेटी के तमाम अरकान सब की तरफ से भाई कलीमुल्लाह साहब की इस वफ़ात पर हम ताज़ियत करते हैं। बहुत बड़ा एक बुज़ुर्ग थे हमारे वो, और यकीनन अब इंतकाल हुआ है। एक एक बात, एक एक लम्हा उनके साथ जितना वक्त गुजरा, उनकी शख्सियत इस दुनिया से एक और नेक, ईमानदार, शरीफ, खुश अखलाक इंसान चला गया, कमी हो गई। बेशक भाई, बेशक भाई। तो सब याद आ रहा भाई, अल्लाह ताला बस उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो भाई कल यहाँ के मुकामी वक्त के मुताबिक बाद नमाज ज़ोहर उनकी तदफीन है, और नमाज जनाजा जो है भाई वो है क्रॉयडन मॉस्क, लंदन का जो बड़ा शहर है, इलाका है क्रॉयडन। तो क्रॉयडन मॉस्क में बाद नमाज क्रॉयडन जी मॉस्क जी जी क्रॉयडन मॉस्क में नमाज जनाजा है बाद नमाज ज़ोहर 1:30 बजे है नमाज। और इसका जो पोस्ट कोड है इस मस्जिद का वो है CR7 और 6AR। मैं रिपीट करता हूँ, क्रॉयडन मॉस्क क्रॉयडन, और इसका पोस्ट कोड है CR7 6AR। ये क्रॉयडन मॉस्क का पोस्ट कोड है। क्या पोस्ट कोड का पहला क्या है? ये भाई C फॉर चार्ली, R चार्ली, रॉजर, C फॉर रॉजर, R फॉर चार्ली, रॉजर 7 जी, और है 7 नंबर 7, और यस, चार्ली, रॉजर नंबर 7। जी नेक्स्ट 6 6 जी 6 जी 6A फॉर एप्पल, R फॉर रॉजर, 6 A for apple, R for Roger, जी 6AR, नंबर 6AR। जी। तो ये इस मस्जिद का पोस्ट कोड है। और कलीमुल्लाह साहब की तदफीन जो है वो है इटर्नल गार्डन्स मुस्लिम बरियल ग्राउंड, यहाँ तदफीन है। इटर्नल गार्डन जी, गार्डन्स एस के साथ जी, इटर्नल गार्डन्स मुस्लिम है क्या? नहीं समझ में नहीं आ रहा, फिर बोलिए जी। इटर्नल हाँ, इटर्नल गार्डन जी, इटर्नल गार्डन्स मुस्लिम बरियल ग्राउंड, मुस्लिम बरियल ग्राउंड जी। और यहाँ का पोस्ट कोड है BR7, B फॉर ब्रावो, R फॉर रॉजर, नंबर 6, BR7 और 6RR 6RR जी, यानी 6RR जी 6RR जी। ये 6RR
جی 6RR یہ پوسٹ کوڈ ہے قبرستان کا، جس کا نام ہے ایٹرنل گارڈنز مسلم اٹرنل گارڈنز مسلم بریل گراؤنڈس۔ مسلم بریل گراؤنڈ، جی پوسٹ کوڈ ہے BR7 6 جی BR7 بی فار براوو، B for Bravo R for Roger number 7 صحیح ہے، BR7 yes 6 Roger 6RR 6RR، جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہاں تدفین ہے، اور ہم سب سے درخواست کریں گے کہ وہ یہ عبدالحفیظ موجود ہیں، یہ بھی تمام UK کے کارکنوں کو ابھی اطلاع دے دیں پروگرام کے بعد، اور سہیل خان زادہ کو میسج کر دیا جائے، کوئی بھی کر دے کہ بھائی نے اپنی براڈ پہ کہا ہے یہ سب کو شرکت کرنی ہے، چھٹی کا وقت نکال لے، ہاف ڈے لے لیں، کچھ ایسا کر لیں کہ آپ کی شرکت ہو جائے، ان کی روح کو بہت سکون ملے گا۔ جی ادابرز بھائی، بہتر بھائی، تسلیمات، تو یہ آپ اس کے بات کر لیجیے۔ ایک دفعہ علم شریف اور 3 دفعہ قل پڑھ کر جو لائن پر موجود ہیں وہ ان کی سید کلیم اللہ صاحب کی روح کو ایصال ثواب پہنچا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم الصراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں جو ہم سب نے کلام پڑھا ہے اسے قبول فرما، اس کا تیرے حضور جو بھی ہدیہ بنتا ہو ثواب کا، وہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہنچ کر تمام درجہ بدرجہ پیغمبران انبیاء کرام کی ارواح کو پہنچ کر درجہ بدرجہ شہدائے کربلا معصومین کربلا کی ارواح کو پہنچ کر درجہ بدرجہ یہ بزرگان دین اولیاء کرام نیک لوگوں کی ارواح کو پہنچ کر خصوصاً سید کلیم اللہ صاحب مرحوم کی روح کو پہنچے۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں کوئی کوتاہی غلطی انسان خطا کا پتلا ہو جاتے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے کردہ نہ کردہ گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ پاک پروردگار عالم گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ آمین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، آمین۔ وقنا عذاب
قبر وقنا عذاب الحشر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ